اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے، 11واں روزہ ہے. ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی بڑے عجیب نظریات پائے جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے. یہ بات لوگوں کے درمیان معروف اور مشہور ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور ویسے بھی یہ بات انسانی عقل اور لاجک کے بھی خلاف ہے کہ صرف شروع کے 10 دن رحمت کے ہوں اور درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہوں اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہوں. ایسا نہیں ہے. رمضان کا پورا مہینہ رحمت ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ رحمت ہے، ایک ایک گھڑی رحمت ہے. رمضان کا پورا مہینہ مغفرت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب روزے وہ پورے مہینے میں رکھتا ہے، پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو رمضان میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو قیام پورے مہینے میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو یہ پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو یہ ایام جو چل رہے ہیں رحمت بھی ہیں، مغفرت بھی ہیں، جہنم سے آزادی بھی ہے. اس مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں عام عبادات کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن، تہجد، روزہ، اس کے ساتھ ایک خاص عبادت کا تذکرہ ملتا ہے کتب احادیث کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کیا کرتے تھے، مال خرچ کیا کرتے تھے. اور مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے آندھی ہوتی ہے. آندھی کے ساتھ مال کی کیا تشبیہ ہے؟ مال خرچ کرنے کی کیا تشبیہ ہے؟ جب آندھی چلتی ہے نا، ہوا چلتی ہے، تو پھر ہر چیز کو لگتی ہے. سخت سے سخت چیزیں بھی اس ہوا کی زد میں آ جاتی ہیں. وہ چیزیں جو عام ہوا پر ٹس سے مس نہیں ہوتی تھیں، آندھی سے وہ بھی ہل جاتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت آندھی کی طرح کیا کرتے تھے. یعنی وہ لوگ جو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تنگ دست نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ان تک بھی مال پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تک بھی یہ مال و دولت وہاں تک بھی پہنچاتا ہے. اور خرچ کرنے والے پھر بلا تفریق خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگ بڑی چھان بین اور بڑی پھٹک کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو لوگ پیشہ ور فقیر ہیں، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، انہیں نہیں دینا چاہیے. وہ تو مال جمع کر رہے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی. تو جو مال جمع کرنے کے لیے مانگ رہا ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. ہاں، جو ضرورت مند آپ کو محسوس ہوتا ہے،
آپ کے آس پاس رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، اب اسے دے دیں، زیادہ قریدنے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ اگر ایک شخص اللہ کے نام پر آپ سے مانگ رہا ہے، بات کو سمجھیے گا، اور وہ آپ کو دھوکہ دے کر مال لے جاتا ہے، ضرورت مند تو نہیں تھا لیکن اس نے دھوکہ دیا اور مال لے گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کے نام پر ہی تو دھوکہ کھایا نا آپ نے، کسی اور کے نام پہ تو نہیں کھایا نا۔ آپ مارکیٹ میں ایک چیز لینے جاتے ہیں، برانڈڈ سوٹ لینے جاتے ہیں، جوتی لینے جاتے ہیں، کپڑا لینے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے گل احمد چاہیے، اوریجنل گل احمد چاہیے۔ آپ نے سوٹ خریدا، اس نے 8,000 روپے کا سوٹ دیا آپ کو، آپ گھر آئے، آپ درزی کے پاس لے گئے، درزی اس کو ایکسپیرینس تھا، ایکسپرٹ تھا، اس نے کپڑا دیکھا، کہا کہ 2 نمبر ہے، مہر ہے گل احمد کی، کپڑا اچھا ہے لیکن ہے 2 نمبر۔ آپ کو دکھ ہوتا ہے نا کہ آپ گل احمد کے نام پر دھوکہ کھا گئے، آپ غلط چیز لے آئے اتنے مہنگے داموں، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، سلواتے ہیں، اسے پہنتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے لیکن پھر وہ روٹین میں آ جاتا ہے۔ تو جب آپ ایک کمپنی اور برانڈ کے نام پر دنیا میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، تو اگر اللہ کے نام پر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، آپ اس کو اگر دے دیتے ہیں تو یہ دھوکہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ دھوکہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص صدقہ لے کر نکلا اور اس نے وہ صدقہ زانیہ عورت کو دے دیا۔ صبح لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ رات زانیہ کو کوئی صدقہ دے گیا، اب وہ بیچارہ پریشان کہ میرا صدقہ تو زانیہ کو چلا گیا، تو فائدہ ہی نہیں ہوگا، بدکارہ عورت کو دے دیا۔ کہا کل پھر دوں گا۔ دوسرے دن نکلا، رات کو خاموشی سے صدقہ دے دیا، جس کے ہاتھ میں دیا تھا وہ چور تھا، اب وہ پھر پتہ چلا یہ تو چور کو صدقہ چلا گیا، پھر پریشان کہ میرا مال تو پھر غلط ہاتھوں میں چلا گیا۔ تیسرے دن پھر نکلا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اب وہ صدقہ لے کر نکلتا ہے اور ایک مالدار کو دے دیتا ہے، پھر صبح پتہ چلتا ہے کہ صدقہ تو مالدار کو مل گیا، پھر پریشان کہ میرے تینوں صدقے بیکار چلے گئے۔ مگر اسے بتایا جاتا ہے کہ تینوں صدقے بیکار نہیں ہوئے، جس زانیہ کو دیا تھا جب اسے صدقہ ملا تو اس نے زنا چھوڑ دیا، وہ مال کی وجہ سے بدکاری کی طرف جا رہی تھی، اللہ نے اسے مال پہنچا دیا، وہ زانی زنا سے توبہ کر لیتی ہے تو اس کا صدقہ فائدے میں ہوا نا۔ جس چور کو ملا وہ چوری کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے صدقہ مل گیا تو اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ اور جس مالدار کو ملا وہ کنجوس تھا، مال خرچ نہیں کرتا تھا، لیکن جب اسے کسی نے صدقہ دیا تو اسے بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں، تو اس نے بھی مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو تینوں صدقے جو بظاہر اسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ غلط ہاتھوں میں گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا اسے اجر بھی دیا اور ان تینوں کے ذریعے 3 لوگوں کی اصلاح بھی ہو گئی۔ تو اللہ کے نام پر جو دھوکہ ہوتا ہے اس دھوکے میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اصل میں مال کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی عجیب تاثرات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مال بہت بری چیز ہے، اسے جمع کرنا، کمانا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا بالکل اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والی بات ہے، مال سے نفرت کرنی چاہیے، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، یہ نظریہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، 30ویں پارے میں قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ تو مال کی محبت تو فطرتاً ہے، قدرتاً ہے، اس کا تو اللہ نے اقرار کیا ہے قرآن میں کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال کی محبت بری نہیں۔ اور ایک اور اہم نقطہ بتاؤں، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر مال کو خیر کہا گیا ہے، مال کو خیر کہا گیا ہے۔ یہاں بھی لفظ یہی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ
لشدید، انسان خیر کی محبت میں بڑا شدید ہے. یہ خیر مال ہے، مال کو خیر کہا گیا ہے. تو مال جمع کرنا، مال کی محبت کرنا یہ غلط نہیں ہے. اگر مال جمع کرنا غلط ہوتا، مال کو کمانا غلط ہوتا، تو اسلام میں زکوٰۃ کا نصاب ہی نہ ہوتا. اسلام میں زکوٰۃ کا نصاب نہ ہوتا. زکوٰۃ پتہ کب دی جاتی ہے؟ دنیا میں تو ہم اگر کوئی چیز خریدتے ہیں نا 100 روپے کی، تو 17% 18% ہمارا ٹیکس ہمیں دینا پڑتا ہے. آپ اگر ایک چیز آج خریدیں گے نا 100 روپے کی، تو آپ کو 17-18% ٹیکس دینا پڑے گا. پھر اگر آپ وہی چیز کل خریدتے ہیں، کل پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. پھر وہی چیز آپ پرسوں خریدتے ہیں، پرسوں پھر ٹیکس دینا پڑے گا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اجازت اور رخصت دی کہ آپ مال کمائیں، مال جمع کریں. آپ کے پاس مال اسٹاک میں ہے، جمع میں ہے. اب جو جمع شدہ مال ہے، ایکسٹرا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اس مال پر 1 سال گزر گیا ہے. رکھے ہوئے مال پر 1 سال گزر گیا، 12 مہینے گزر گئے ہیں. اسلامی اعتبار سے 355 دن گزر گئے ہیں. اب 355 دن آپ کے اس مال پر گزر گئے ہیں. اب آپ نے اس مال پر 2.5 روپے دینے 100 روپے پہ. اس مال پر کتنا دینا؟ 2.5 روپے. دنیا میں کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ 17%. اللہ سال میں ایک بار 2.5% مانگ رہا ہے. تو اگر یہ مال کا جمع کرنا غلط ہوتا، ناجائز ہوتا، تو اسلام میں زکوٰۃ کا نصاب ہی نہ ہوتا، زکوٰۃ کا قانون اور کلیہ ہی نہ ہوتا. پھر اسلام کے اندر وراثت کے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل رکھے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فرمایا کہ جو مال تم چھوڑ جاؤ اس میں تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کا یہ حصہ ہے، تمہارے ماں باپ کا یہ حصہ ہے، تمہاری بیوی کا یہ حصہ ہے. یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کیے. تو اگر مال کو جمع کرنا غلط ہوتا تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے مال چھوڑ جاؤ؟ یہ نقطہ ہی غلط ہوتا کہ مال جمع کیوں کیا. تو مطلب مال جمع کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے. آپ حیران ہوں گے میں کیسی باتیں کر رہا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں مال مال ایسی چیزیں. میں دوسرے نقطے کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ، دوسرا نقطہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صرف 2 شخص ہیں اس زمین پر جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، جن کے بارے میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. بس 2 شخص ہیں اس زمین پر. کسی اور کے بارے میں ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہو. وہ 2 شخص کون ہیں؟ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے، علم دیا ہے، حدیث دی ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سکھلاتا ہے، قرآن کو بیان کرتا ہے. اس کا بس مشغلہ ہی قرآن کے ساتھ جڑا رہنا. قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھلانا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تربیت، قرآن کے اعتبار سے تعلیم اور تبلیغ کرنا. اب ہر وقت دن رات اس کی بس کوشش اور جستجو کا محور ہی اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے. اب اگر کوئی شخص اس کو دیکھتا ہے نا تو وہ یہ خواہش اور آرزو کر سکتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسے قرآن دے دے، میں بھی ایسے قرآن پڑھوں، میں بھی ایسے قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کی تبلیغ کروں، قرآن پڑھاؤں، قرآن سمجھاؤں، قرآن کی دعوت دوں. ایک انسان یہ خواہش کر سکتا ہے. دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے. مال کماتا تو ہے، مال جمع تو کرتا ہے، لیکن گن گن کر رکھتا نہیں ہے، خرچ کرتا رہتا ہے. کبھی مساجد بنا رہا ہے، کبھی کنویں کھدوا رہا ہے، بیووں کو دے رہا ہے، یتیموں کو دے رہا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ میں محنت میں خرچ کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہا ہے. ہر موقع پر کوئی موقع جانے نہیں دیتا، بس دونوں ہاتھوں سے مال خرچ کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو دیکھ کر حسرت کی جا سکتی کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسے مال دے اور میں بھی اس طرح سے مال دن رات خرچ کروں، اس طرح سے خرچ کروں. یہ خواہش اور آرزو کی جا سکتی ہے. تو مجھے بتائیے اگر مال برا ہوتا تو یہ خواہش اور آرزو جائز ہوتی؟ قطعاً جائز نہ ہوتی. تو مال اگر حلال ذرائع سے کمایا جائے،
حلال طریقے سے کمایا جائے اور جائز جگہوں پر خرچ کیا جائے تو یہ خیر ہے، یہ دنیا کے اندر خیر ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور مال صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے۔ آپ نے مسجد بنوا دی، اب ہم فوت ہو گئے، ہم چلے گئے دنیا سے، مسجد میں ہمارا کوئی حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ، حتیٰ کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اب ہم مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ہمیں ضرورت ہے نیکیوں کی۔ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاؤں گا، پھر بات سمجھ میں آئے گی آسانی سے انشاءاللہ۔ مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کی ہیں، مثالیں بات کو بڑی اچھی طرح سمجھاتی ہیں۔ آپ کراچی سے لاہور چلے گئے، مثال سے بات سمجھیں، ابھی آپ لاہور میں ہیں اور آپ ایک جگہ پر پریشان پھنس گئے ہیں، آپ کو اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنا ہے، آپ کے پاس موبائل ہے لیکن بیلنس نہیں ہے، موبائل تو ہے لیکن بیلنس نہیں ہے، اور لون کی سہولت بھی نہیں ہے، لون ویسے بھی سود ہے جو موبائل کے لون لیے جاتے ہیں نا یہ سود ہے، کیونکہ ریٹرن میں 2-3-4 روپے آپ کو زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ آپ وہاں پریشان ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ کو گھر والوں کو کال کر کے کوئی بات کہنی ہے، کوئی اطلاع دینی ہے یا کسی پریشانی کا اظہار کرنا ہے، آپ مصیبت میں ہیں، مدد چاہیے۔ اب اس وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے کہ موبائل تو ہے لیکن بیلنس ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کر سکتا، کسی کو کہہ ہی نہیں سکتا۔ اچانک آپ کے موبائل میں بیلنس آ جاتا ہے، 100 روپے 200 روپے کوئی بھیج دیتا ہے۔ یہ 100 روپے کا بیلنس آپ کو موبائل سے زیادہ خوشی دے گا، جو موبائل آپ کے پاس ہے نا، چاہے وہ آئی فون ہی کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ خوشی ہوگی 100 روپے کے بیلنس کی کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کیفیت کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں پہنچ گئے، اب ہم کسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں ہیں اور ہماری نیکیوں کا سلسلہ یہاں جاری ہے۔ ہم نے مسجد بنوائی تھی، اب مسجد میں کسی نے نماز پڑھی، کسی نے اعتکاف کیا، کسی نے تلاوت قرآن کی، اب یہ اجر ہمیں وہاں ملا تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجے کو بلند کرتا ہے، ہمارے عذاب کو کم کرتا ہے۔ تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک وہ جو وہ صدقہ جاریہ چھوڑ جائے، ایک ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور ایک نیک اولاد۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں جو اس کو ثواب پہنچاتی ہیں۔ تو یہ مال کا خرچ کرنا ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ تو مال، یہ پہلا نقطہ ہے، اس پہلے پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ مال کو جمع کرنا، مال کو کمانا یہ غلط نہیں، حلال طریقے سے ہو اور حلال جگہ پر خرچ کیا جائے۔ اچھا، مال جو غلط ہے وہ کیا ہے، اب یہ بھی سمجھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا محور اور مرکز صرف مال ہے، تئیس عبد الدرہم، تئیس عبد الدینار، تئیس عبد الخمیسہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ برباد ہو جائے، جس کا مقصد صرف مال ہے۔ اور ایسا مقصد ہے کہ جیسا کہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس امت پر ایک وقت آئے گا کہ اس امت کی خواہش صرف مال ہوگی، اس کی آرزو ہوگی کہ مال کمایا جائے، اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ مال حلال سے کمانا یا حرام سے، اس کا مقصد صرف مال ہوگا۔ تو ایسا بندہ، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے، اسے ہلاک کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک خاص فتنہ امت کے لیے ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کے ذریعے، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، کہ مال کے ذریعے اس امت کو آزمایا جائے گا، اس امت کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ مال اس امت کی آزمائش کا سبب ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کیا مطلب فتنہ؟ آزمائش ہے۔ فتنے کے کئی معنی، فتنے کا ایک معنی جو یہاں بنتا ہے وہ آزمائش ہے، کہ مال اور اولاد ایک آزمائش ہے۔ اب مال کی آزمائش اس طرح سے بھی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دے کر آزماتا،
مال نہیں دیا اللہ نے، نہ پتولا دیا، لمیٹڈ دیا۔ اب جن کو اللہ نے مال دیا ہے ہم انہیں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، اور ہمیں اللہ نے دیا ہی نہیں۔ یہ ہم آزمائش میں ناکام ہو گئے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے، اگر ایک شخص کے پاس ڈیفینس میں گھر ہے اور ایک شخص کے پاس چھوٹے سے علاقے میں بھی کرائے کا گھر ہے، اب وہ اپنا موازنہ کرتا ہے کہ اس کو تو اتنا بڑا ہزاروں گز کا گھر ملا ہوا ہے اور مجھے یا اس علاقے میں بھی کرائے کا گھر ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ ہم نے تقسیم کی ہے دنیا کی معیشت، ہماری مرضی سے تقسیم ہوئی، یہ میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں اچھا گھر مل گیا ہے، اچھا کاروبار مل گیا ہے، تو اس میں ہماری ذہانت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی محنت اور بڑی ذہانت سے کمایا ہے، ہم نے دن رات ایک کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن نہیں ملتا رزلٹ۔ ہر محنت کرنے والے کو مال نہیں ملتا، اور بہت سارے بیوقوفوں کو اتنا مل جاتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ تو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی معیشت اللہ نے تقسیم کی ہے، اللہ کی مرضی سے تقسیم کی ہے۔ اب ہمارے لیے آزمائش کیا ہے؟ مجھے جو بھی ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، جس قدر بھی ملا ہے، میں اس پر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہوں تو میں اس آزمائش میں کامیاب ہوں، اور اگر میں راضی نہیں رہوں گا تو میں زیادہ لے نہیں سکوں گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر میں اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہوں گا تو میں زیادہ لے نہیں سکوں گا، لیکن اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور یہ مال ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہوتی، ادھر بھی پہاڑ اور ادھر بھی پہاڑ، اور درمیان میں جو زمین ہوتی ہے اسے وادی کہا جاتا ہے۔ جیسے وادی نیلم، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ وادی کہ پہاڑوں کے بیچ میں پوری بستی ہے۔ 1 کلو سونا جو ہے نا، 1 کلو سونا وہ 2 کروڑ روپے کا، اس وقت 2 کروڑ روپے کا 1 کلو سونا، اور 1 کلو سونا اتنا سا بنتا ہے، صرف اتنا سا۔ تو وادی جو ہے وہ ٹنوں اور منوں کے حساب سے کھربوں روپے کی ہوگی، کیلکولیشن بھی فیل ہوگی، وہاں کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا۔ کسی کے پاس اتنا مال ہو، اتنا سونا ہو، لیکن اس کی ہوس اور حرص جو ہے پیٹ کی وہ نہیں بھرے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو زیادتی کے چکر نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ وہ قبروں میں جا پہنچتا ہے۔ یہ ہماری جو ہوس اور حرص ہے نا، یہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا غربت کی حالت میں اللہ بس ایک اچھا سا گھر دے دے اور کچھ نہیں چاہیے، نہیں، پھر ہوس اور بڑھ جائے گی، حرص اور بڑھ جائے گی، یہ بڑھتی رہے گی۔ بنی آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ جب یہ قبر میں جاتا ہے پھر یہ ہوس اور حرص پھر ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے ختم نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں کیا نقطہ سمجھ میں آیا؟ جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا 2 چیزیں انسان کے دین کا نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال کی ہوس اور ایک عہدے کی ہوس۔ اچھا، 2 بھوکے بھیڑیے کہا، یہاں بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ بھیڑیا جو ہوتا ہے نا، وہ دوسرے بھیڑ کو دیکھ کر وہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں معاشرے میں ایک جملہ بولا بھی جاتا ہے کہ بھیڑ چال ہے۔ بھیڑ چال کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ایک بھیڑ نے جو کام کرنا ہے نا، سب بھیڑوں نے وہی کام کرنا ہے، سب نے وہی کرنا ہے۔ بھیڑ چال اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بس جو ایک نے کرنا ہے سب نے وہی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے، اب ایک بھیڑیا بکری کو چیر پھاڑ کر رہا ہے نا، تو دوسرے نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو بکریوں کے اس ریوڑ کو اتنا نقصان بھیڑیے نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان یہ 2 چیزیں انسان کے دین کو پہنچاتی ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ مال کی ہوس اور عہدے کی ہوس۔ یہاں اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مال جو ناجائز ہو اس کی ہوس نقصان پہنچاتی ہے، وہ عہدہ جو ناجائز ہو اس کی ہوس نقصان پہنچاتی ہے۔ جائز مال کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ قطعاً غلط نہیں ہے،
تو مال کی حوث اور عہدے کی حوث اگر ناجائز ہو تو انسان کے دین کو نقصان پہنچا. تو مال اگر برے طریقے سے کمایا جائے، برے راہ میں کمایا جائے، بری راہ میں خرچ کیا جائے تو یہ انسان کے لیے وبال ہے. جامع ترمذی کی صحیح روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن بنی آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ کو 5 باتوں کا جواب نہ دیں. ان 5 باتوں میں 2 باتیں مال کے حوالے سے ہیں. 2 باتیں مال کے حوالے سے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، یہ پوچھا جائے گا مال کمایا کہاں سے ہے، مال کہاں سے کمایا ہے. ایک لمحے کے لیے رک جائیں، جو ہم نے گزشتہ کیا وہ چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں. اس وقت جو کچھ ہمارے پاس ہے، آج کے دن اپنا بینک بیلنس، اپنا گھر، اپنی دکان، اپنی جیب یہ چیک کریں کہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ 10,000 ہیں، 20,000 ہیں، 50,000 ہیں. اگر ان پیسوں کے متعلق کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ یہ مال کہاں سے کمایا ہے، اس کا حساب دو اور چیک کرو کہ تم نے صحیح جائز کمایا یا ناجائز، ہمارے ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو جائیں گے. ہم پہلے تو بولیں گے تو ہوتا کون ہے حساب لینے والا، پھر ہم دل ہی دل میں سوچیں گے کہ یہ تو ہم نے وہاں غلط کیا تھا، یہ ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، یہ تو ہم نے اچھا نہیں کیا کاروبار میں. ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ہم ایک دن کا حساب بندے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایک دن کا حساب اللہ تعالیٰ ساری زندگی کا حساب لے گا. ایک ایک روپے کا حساب لے گا، ایک ایک پیسے کا حساب لے گا کہ کماتے ہوئے، مال سودا کرتے ہوئے، مال بیچتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے یا ملازمت کرتے ہوئے کس کو دھوکہ دے رہے تھے، کہاں غبن کر رہے تھے، کہاں چیٹنگ کر رہے تھے، کہاں ناجائز کر رہے تھے، کہاں حرام کر رہے تھے. جب یہ احساس بیدار ہو جائے گا، یہ احساس ہمارے دل میں بیدار ہو جائے گا کہ جو کما رہے ہیں اللہ نے پوچھنا ہے کہ کہاں سے کمایا تھا. میرے خیال میں کوئی مومن حرام کی طرف نہیں جائے گا، کوئی ایمان والا ناجائز کی طرف نہیں جائے گا. اچھا صرف اللہ نے یہی نہیں پوچھنا کمایا کہاں سے تھا، اللہ نے اگلا سوال بھی کرنا کہ خرچ کہاں کیا تھا. ہم کہتے ہیں شادی بیاہ پہ، غمی پہ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی. جہاں ایک کام 100 روپے میں ہو سکتا ہے ہم 10,000 میں کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، لوگوں کو باور کرانے کے لیے. کوئی پوچھے بھائی یہ کیوں؟ بھائی اللہ نے دیا بہت ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. یہ جو خرچ کر رہے ہو اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. تو یہ نقطہ اگر ذہن میں آ جائے گا پھر انسان ناجائز کی طرف نہیں جائے گا. اب یہ 2 باتیں ہو گئیں، دونوں نقطے آ گئے سمجھ میں. اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا آپ کا انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں لوں گا. پہلا نقطہ یہ کہ مال کمانا غلط نہیں ہے اگر وہ حلال اور جائز طریقے سے ہو. مال کا جمع کرنا غلط نہیں ہے اگر اس کا حق دیا جائے، اس میں زکوٰۃ دی جائے. دوسرا نقطہ یہ کہ مال کو غلط طریقے سے کمانا غلط ہے، غلط طریقے سے جمع کرنا غلط ہے. اب اگلی بات کیا ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے، جو ہم نے کمایا ہے، جمع کیا ہے، اس مال کو کیا کرنا ہے؟ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. خرچ کرنے کا طریقہ، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرخ آندھی سے بھی تیز مال خرچ کیا کرتے تھے. اب خرچ کرنے کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 افراد ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو مال خرچ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا. اس قدر خاموشی کے ساتھ کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ہم خرچ کرتے ہیں تو ڈھنڈورا پیٹ کر. ہم نے تو ایک اور نظریہ بنا لیا، لوگوں نے خود بنایا، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں. کسی کو پتہ چلے تو مجھے ضرور بتائے. ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے بتا کے دینا چاہیے. یہ بات نہ قرآن میں نہ حدیث میں، میرے علم میں کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ اب سکے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر علیحدہ رہتے ہیں، علیحدہ کماتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، میرا بھائی ہے، سکا ہے، چھوٹا بھائی ہے، اب میں اسے زکوٰۃ دوں، تنگ دست ہے، میں اسے کہوں گا بھائی یہ لو، یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ لے لو، بتاؤ اسے تکلیف ہوگی یا وہ خوش ہوگا؟ تکلیف ہوگی نا اسے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات تکلیف دے کر اور احسان جتا کر ضائع نہ کرو۔ جس کو صدقہ دیا جائے اسے تکلیف نہیں دینی، اگر آپ اسے تکلیف دیں گے تو آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، قرآن مجید کی 3 پارے کی۔ ہم صدقات دیتے ہوئے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، اب بیچارہ سوچتا ہے میری تصویر سوشل میڈیا پہ گھومتی رہے گی، یہ بھی اسے تکلیف دیتے ہیں نا، یہ بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ ہم اسے آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، اسے صدقہ دے رہے ہیں، ہم اسے تکلیف دے رہے ہیں۔ اسلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا، بلکہ اگر آپ نے اسے جتا دیا کہ میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، آپ کا بھائی ہے، آپ نے بتا دیا، جتا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا جو احسان کر کر جتلاتا ہے۔ آپ کا صدقہ بھی ضائع ہو گیا، آپ اللہ کی رحمت سے محروم بھی ہو گئے، اس سے تو اچھا تھا کہ یہ صدقہ کرتے ہی نہ، کم از کم وہ ضائع تو نہ ہوتا، اللہ کی رحمت سے محروم تو نہ ہوتے۔ تو مال خرچ کرنے میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ داہنا ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، بس آپ خرچ کریں، آپ کو پتا ہو۔ اگر بیوی خرچ کر رہی تو شوہر کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے یہ صدقہ دیا، شوہر خرچ کر رہا تو بیوی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے تو مسجد میں پنکھا بھی لگوایا نا، تو ہم بیٹھے ہوں تو بولیں دیکھو کتنا اچھا پنکھا ہے، بالکل آواز نہیں ہے، 8,000 کا لے کر آیا تھا میں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ پنکھا میں نے دیا ہے، جو میرا اجر تھا میں نے اس کو ان لفظوں میں ضائع کر دیا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ نیکی کو چھپائیں، جیسے ہم گناہ کو چھپاتے ہیں ایسے نیکی کو چھپانا چاہیے۔ گناہ ہم کیوں چھپاتے ہیں؟ ہماری بے عزتی ہوگی، یہی مقصد ہے نا۔ نیکی کو چھپائیں ورنہ بھی ہماری بے عزتی ہوگی، ہم ریاکاری کی وجہ سے قیامت والے دن رسوا ہوں گے۔ گناہ ہم اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ دنیا میں رسوا نہ ہو جائیں، نیکی اس وجہ سے چھپائیں کہیں قیامت والے دن رسوا نہ ہو جائے۔ بس یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ نیکی چھپائیں گے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ آپ کے لیے واپسی آنے کا سبب ہے، واپس آنے کا سبب ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اسے ریٹرن کرے، ریٹرن بھی اضعافا کثیرا، بڑھا کے دے گا۔ آپ مجھے 10,000 روپے ادھار دیں اور آپ یہ طے کریں کہ آپ ریٹرن میں 12 دیں گے، یہ سود ہے، سود ہے نا۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ آپ واپسی ڈبل دیں گے یا بڑھا کر دیں گے، اللہ طے کر رہا ہے کہ اللہ کو دو، اللہ بڑھا کے واپس کرے گا، اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں کہیں، ان میں ایک گارنٹی آپ نے یہ دی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بظاہر کم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، آپ نے 1,000 روپے صدقہ کر دیا، باقی کتنے بچے؟ 9,000۔ آپ نے کہا کم ہو گئے، لیکن کم نہیں ہوتے۔ کیسے کم نہیں ہوتے؟ آئے میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے بکری دیکھی ہے، بکری ایک وقت میں 1 یا 2 بچے دیتی ہے، اور پوری دنیا میں یہ جانور کھایا جاتا ہے، مسلمان بھی کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، ہندو بھی کھاتے ہیں، عیسائی بھی کھاتے ہیں، یہودی بھی کھاتے ہیں، سکھ بھی کھاتے ہیں، اور مسلمان اس جانور کو عقیقے میں بھی ذبح کرتا ہے، مسلمان اس جانور کو قربانی پہ بھی ذبح کرتا ہے۔ یہ جانور ذبح بھی ہوتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کتیا ایک وقت میں 8 بچے بھی دیتی ہے،
بلی 4 6 8 بچے بھی دیتی ہے، کھائی نہیں جاتی، پراپر کوئی نہیں کھاتا، کوئی ویسے کھاتا ہو تو علیحدہ بات ہے، دنیا میں باقاعدہ نہیں کھائی جاتی، نہ بلی نہ کتا۔ 8 بچے بیک وقت، لیکن آپ کو کہیں ریوڑ کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بکری، اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے، اتنا استعمال ہونے کے باوجود بھی کم نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں، اتنی زیادہ افزائش ہونے کے بعد بھی نظر نہیں آتے، کہیں ریوڑ نظر نہیں آتے۔ بس یہی حال حلال اور حرام مال کا ہے۔ جب آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ اس میں برکت دے گا، وہ برکت اللہ پیدا کرے گا، اور جب آپ حرام اور ناجائز کمائیں گے تو اللہ اس برکت کو اٹھا لے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ریٹرن آتا ہے، اللہ تعالیٰ ریٹرن دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا، بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں زمین پر بارش برساؤ۔ اب وہ شخص نے آواز سنی ہے، حیران کہ یہاں کس نے آواز دی ہے، بادلوں سے کیسی آواز آئی ہے؟ وہ چل پڑا، بادل بھی چل رہے تھے، ایک جگہ بادل پہنچ کر رکے اور برسنا شروع ہو گیا۔ اب جہاں بارش برسی، اس نے اس زمین والے کا پتہ کیا، پوچھا بھائی تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے بادلوں سے آواز سنی ہے؟ اس سے اس کا نام پوچھا تو کہا تیرا نام میں نے سنا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ بات بتاتا نہیں، لیکن اب تیرے تک بات پہنچ گئی تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اس زمین پر محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، جو کماتا ہوں نا اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر لے جاتا ہوں، ایک حصہ اسی زمین پر لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ اب آس پاس کہیں کچھ نہیں تھا، اللہ اس کی زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ کی راہ میں 2 طرح کا خرچ کرنا، ایک فرض اور ایک نفل۔ اس مہینے کے حوالے سے فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ صاحب مال ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا یہ مال قیامت والے دن، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آگ میں تپا کر اس کی پیٹھ اور پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، اس آگ سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس مال سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سانپ کی صورت بنا دے گا، ناگ کی، جو اس کی گردن میں لپٹ جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو فریضہ ہے مال کا وہ زکوٰۃ ہے، اس کو ادا کرے۔ دوسرا ہے مال کا وہ سبب جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم پر کیا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے فدیہ اور ایک ہے صدقۃ الفطر۔ فدیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے تھے تو فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یہ روزے تم پر فرض ہیں، جو مریض ہو بیمار ہو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ قانون تھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے، 1 دن کا کھانا دے دے، عام بندے بھی جو صحت مند ہوں۔ یہ حکم تھا قرآن مجید کا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 185 نازل ہوئی، اللہ نے یہ آیت نازل کی فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ تو عام لوگوں کے لیے فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جو عام بندے ہیں، جو صحت مند ہیں، مقیم ہیں، ان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ فدیے کا حکم باقی بچا اس شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہو جائے، انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جائے، اب یا پھر دائمی مریض ہو کہ وہ مریض ہے اور روزہ رکھ نہیں سکتا تو وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ 1 دن کا کھانا ہے، 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے، فدیۃ طعام مسکین۔ اور اس میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں سنن دارالقطنی میں اور ابو داؤد کے اندر، کہ حاملہ اور مرضیہ، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت، فرماتے ہیں کہ یہ بھی روزہ نہیں رکھے گی، حاملہ اور دودھ پلانے والی۔ ہم سوچتے تھے کہ ان کو روزے کی چھوٹ کیوں دی گئی، تو پتہ کیا نقطہ سمجھ میں آیا؟
اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ میں آئی اس بچے کے لیے جو بھی دنیا میں نہیں آیا. اللہ اس بچے کے لیے بھی رحیم اور رحمت کرنے والا ہے. اللہ نے اس کی ماں کے لیے روزے میں تخفیف کر دی. پھر جب وہ دنیا میں آ گیا ماں کا دودھ پی رہا ہے, اللہ نے پھر تخفیف کر دی کہ یہ روزہ نہ رکھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان کی بیٹی نے حاملہ تھی. بہقی کی روایت ہے, دارالقطنی کی روایت ہے, دارالقطنی کی روایت ہے کہ ان کی بیٹی نے روزہ رکھا ہوا تھا, حاملہ تھی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ روزہ افطار کرو اور فدیہ ادا کرو, اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. تو وہ حاملہ, دودھ پلانے والی, یا ایسا مریض جو دائمی مریض ہو, بعض لوگ گردے کے مریض ہوتے ہیں, دل کے مریض ہوتے ہیں, انہیں دوائی بار بار لینی ہوتی ہے, بغیر دوا کے ان کا گزارا نہیں ہے, اب وہ فدیہ ادا کرتے ہیں. فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا. سیدنا انس بن مالک, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم روزہ ہی رکھیں گے, اپنے آپ کو مشقت میں تکلیف میں ڈال کر روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے. اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کر روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے, عصر کی نماز ہو چکی تھی, کچھ لوگوں پر روزہ دشوار ہوا, آپ نے عصر کے بعد بھی روزہ افطار کر لیا. صحیح بخاری کی روایت. تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یہ نیکی نہیں. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. صحیح بخاری کی روایت 4505 حدیث نمبر ہے, 4505. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے, انتہائی بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے, ابھی انتہائی بوڑھے آدمی سے بھی روزہ نہیں رکھا جاتا, کمزور ہو جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے نا, اسے تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ کھانے پینے کو چاہیے. تو انس بن مالک اپنے روزے کا فدیہ دیا کرتے تھے, اور ایک مسکین کو روٹی اور گوشت یہ سالن کھلایا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4505. تو صحابہ کا فدیہ دینا تو صحیح احادیث سے ثابت ہے. تو اس کنڈیشن میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو فدیہ دے گا, وہ فدیہ ادا کرے گا. اچھا, ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص صحت مند ہے, اب وہ مسافر ہے, وہ سفر میں یا بیمار ہو گیا, اب عید کے بعد اسے اتنا وقت اور مہلت نہیں ملی کہ وہ روزے رکھ سکے, اس کا انتقال ہو گیا, فوت ہو جاتا. ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ میری والدہ, ان پر کچھ روزے تھے جو رہ گئے تھے رمضان کے, انہوں نے نہیں رکھے, تو کیا کریں ان کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. اگر لوگوں کا قرض ہوتا تو کون ادا کرتا؟ وارث. تو یہ اللہ کی طرف سے جو روزے فرض ہیں اس پر قرض ہیں, اب اس کے ورثہ رکھیں گے یہ روزے, اس کے جو وارث ہیں, جو مال کے وارث بنتے ہیں وہی اس بات کے وارث بنیں گے کہ وہ یہ روزے رکھیں گے, یہ روزے ادا کریں گے. تو فدیہ بیمار کے لیے, جو دائمی بیمار ہو, انتہائی بوڑھے شخص کے لیے, حاملہ کے لیے, دودھ پلانے والی کے لیے وہ فدیہ دے گی, اور ایک دن کا کھانا, ایک وقت کا کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے. یہ فدیہ نہیں جو ہمارے یہاں معروف ہے کہ ہم کسی اور کو روزہ رکھوا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو روزہ رکھوا دو, کسی اور کو افطار کروا دو, ہمارا روزہ ہو گیا, یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا, ایک چیز اور ہے, آخری بات کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. صدقۃ الفطر, جسے ہم فطرہ کہتے ہیں, جو رمضان کے آخر میں ادا کیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی روایت ہے صدقۃ الفطر ہر ایک پر فرض قرار دیا ہے, آزاد ہو یا غلام, بچہ ہو یا بوڑھا, مرد ہو یا عورت, ہر ایک کے لیے فرض ہے. اب اگر کوئی شخص غریب اور تنگ دست ہے, جس کے پاس مال ہی نہیں ہے, تو اب لوگ اگر اس کو مال دے دیتے ہیں, لوگ اس کی مدد کرتے ہیں, اسے مال دے دیتے ہیں, اب اس کے پاس مال آ گیا ہے تو وہ اس مال میں سے خرچ کرے. صدقۃ الفطر خرچ کرنے کا بہترین طریقہ اجناس ہے, کہ اجناس جو ہے تقریباً 2.25 سیر, جو کشمش, گندم جو ہے, یا کھجور, پنیر جو ہم استعمال کرتے ہیں, اور فرمایا کہ یہ روزوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے یہ اس کا کفارہ ہے. اور دیکھیں یہاں بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے, نماز کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں نا, نماز کے اندر کمی اور کوتاہی کا بعد میں کوئی کفارہ نہیں رکھا گیا کہ آپ یہ کام کرو تو نماز کی کمی اور کوتاہی کا کفارہ بنے. نوافل اور سنت اور وطر ہیں, ان کا اپنا ایک علیحدہ اجر ہے. حج کی کمی اور کوتاہی کا کفارہ نہیں رکھا گیا, لیکن روزے کی کمی اور کوتاہی کا کفارہ رکھا گیا. کیوں؟
روزہ خاص اللہ کے لیے ہے، تو جو چیز خاص اللہ کے لیے ہے اس میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے اس فطرے سے اللہ اسے ختم کر دے گا، اس کمی کو اللہ پورا کر دے گا۔ تو یہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، عید کی نماز سے قبل ادا کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ یہ مال کی صورت میں یعنی کرنسی کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یحییٰ بن معین ابن معین کا قول ہے، محدث ہے، کہ چاندی کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں اس طرح کے باب باندھے ہیں کہ فطرہ رقم کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، مال کی صورت میں بھی۔ تو عید کی نماز سے پہلے اور اس کا سب سے بہترین وقت عید کے دن سے ایک دن پہلے ہے، 1 یا 2 دن پہلے، وہ اس کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت یہ فطرہ ادا کیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکا، عید کی نماز اس نے پڑھ لی، پھر اس کو فطرے کا ثواب نہیں ملے گا، پھر یہ عام صدقہ ہوگا، عام صدقہ۔ اب اس میں کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ہم ان کے ساتھ مدد کریں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ انہیں بتا کر دیں کہ ہم آپ کو فطرہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ عید سے 1-2 دن پہلے ان کے گھر چلے جائیں اور انہیں ایسی خطیر رقم دیں کہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں۔ اس میں آپ کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اور ایک مال خرچ کرنے کا۔ تو یہ معاملات فطرے کے حوالے سے اور فدیہ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، پھر نفلی صدقات کے حوالے سے اس مہینے کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو دائمی مریض دے گا وہ شروع میں بھی دے سکتا ہے۔ انس بن مالک کے متعلق ہی غالباً آتا ہے کہ انہوں نے 30 لوگوں کو جمع کیا اور انہیں ایک ساتھ کھانا کھلا دیا، تو ایک ساتھ بھی ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ رمضان کے شروع میں بھی ادا کر سکتا ہے، درمیان میں بھی کر سکتا ہے، آخر میں بھی کر سکتا ہے، کسی ایک کو بھی دے سکتا ہے۔ کوئی اور بات اگر کسی کے ذہن میں ہے تو پوچھ لیں۔ ایک منٹ، فدیہ ایک ٹائم کا کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا ہے۔ اگر آپ 2 وقت کا دیں تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ پر جو لازم ہے وہ ایک وقت کا ہے، ایک ٹائم کا کھانا۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس پر نصاب جو ہے ہوگا وہ یہ زکوٰۃ کا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بھی رقم ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی جو ہے زکوٰۃ کر سکتا ہے وہ ایسا۔ بعض روایتیں ایسی آتی ہیں، جیسے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اس نے سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کہا نہیں، تو کہا کہ تمہیں اس کے بدلے آگ کے کڑے پہنائے جائیں گے، تو اس نے وہ کڑے اتار کر دے دیے۔ بعض محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن ایک ام سلمہ کی روایت آتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پازیب تھی سونے کی، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ کنز ہے، یعنی وہ خزانہ ہے جس سے جسم کو داغا جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو پھر یہ کنز نہیں۔ بعض نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شواہد کی بنیاد پر یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس چاندی کی بالیاں تھیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس انگوٹھی تھی چاندی کی، اور وہ اس کی بھی زکوٰۃ دیا کرتی تھی۔ اب بالیاں اور انگوٹھی جو ہیں وہ تو 52 تولے نہیں ہوتی، تو اگر کوئی شخص کم میں بھی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء کا نظریہ بھی ہے، اس میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ، وہ کہتے ہیں زیورات پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یہ نظریہ تو غلط ہے۔ ایک نظریہ یہ کہ 7.5 تولے سونے پر 52 تولے چاندی پر ہے۔ اور ایک نظریہ بعض اہل علم کا یہ بھی کہ آپ کے پاس جتنا بھی زیور ہے نا، چاہے وہ کم بھی کیوں نہ ہو، اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔